الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. صدق الله العلي العظيم. اللہ رب العزت نے انسانوں کو جس مقصد کے لیے پیدا فرمایا ہے وہ مقصد انتہائی عظیم ہے. ہم اور آپ جس دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، اس دنیا کے اندر بڑے بڑے عہدے ہیں، عزت و وقار کی عجیب عجیب چیزیں ہیں. اگر کوئی آفیسر ہوتا ہے تو اس کو بڑا مانا جاتا ہے، وزیر ہوتا ہے اس کو بڑا مانا جاتا ہے، عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. مالدار ہوتا ہے اس کو عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. اسی طرح کسی حکومت کا کوئی پرائم منسٹر ہوتا ہے کسی ملک کا، یا اسی طرح اور جو بڑے عہدے ہیں، تو دنیا میں عزت کے حصول کے یہ بڑے عہدے ہیں. اسی طرح ڈاکٹر ہو گئے، انجینئر ہو گئے، اور الگ الگ عہدے ہیں. لیکن اللہ کی نظر میں اور اسلام کی روشنی میں سب سے بڑا اعزاز انسان کے لیے، سب سے بڑا مقام انسان کا اللہ کا بندہ ہونا ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کا غلام ہونا ہے. جو بندہ اللہ کا غلام ہوتا ہے، اللہ کا حقیقی بندہ ہوتا ہے، وہ اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت میں سب سے بڑے اعزاز کا حامل ہوتا ہے. وہ اللہ کی نظر میں اور اسلام کی نظر میں سب سے بڑا عہدیدار ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد ہی ہے عبدیت، غلامیت، اظہار بندگی. کس کی بندگی؟ اللہ تبارک و تعالی کی بندگی. اور اللہ کی بندگی کے اظہار کے بہت سے طریقے ہیں. ان میں سے ایک یہ کہ ہم نماز پڑھیں، اللہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے. اللہ کے احکامات پر چلیں، اللہ کی بندگی کا اظہار ہوتا ہے. ایسے دعا بھی ایک اہم عبادت ہے اور اللہ کی بندگی کے اظہار کا ایک مؤثر طریقہ ہے. جب بندہ اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اللہ سے رو رو کے دعا کرتا ہے تو وہ حقیقی معنوں میں اپنے عجز کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، اپنی بندگی کا اعلان کر رہا ہوتا ہے، بتا رہا ہوتا ہے کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ سب سے بڑا حاکم ہے، میں جس سے مانگ رہا ہوں وہ سب سے بڑا داتا ہے، سب سے بڑا سخی ہے، وہ سب سے بڑا رزاق ہے، وہ سب سے بڑا عطا کرنے والا ہے، اس سے بڑا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اس لیے ضروری ہے کہ جب ہم دعا مانگیں تو یہ سرسری انداز میں دعا نہ مانگیں، ایک فارمیلٹی نہ بنائیں، ایک طریقہ نہ بنائیں کہ ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے، ایک فارمیلٹی ہے کہ ہم کو اس کو اپنانا ہے، اس کو ہر حال میں کرنا ہے نمازوں کے بعد یا اسی طرح دیگر اوقات میں. دعا ایک طرف اگر عبادت ہے تو دوسری طرف اظہار بندگی بھی ہے. اس لیے جب ہم قرآن اور حدیث کے اندر غور کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ دعا کے اندر انکساری کے ساتھ ساتھ ابتحال یعنی رونا، گڑ گڑانا اور تضرع ہونا چاہیے، آہو بکا ہونا چاہیے، رونگٹے کھڑے ہو جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جب ہاتھ اٹھیں تو پھر دامن آنسوؤں سے بھیگ جانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ خود قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں: ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے پروردگار کو تضرع اور یکتائی تنہائی کے ساتھ خفیہ انداز میں اپنے پروردگار سے مانگو، پکارو. دوسری آیت میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں: وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب میرا بندہ میرے متعلق آپ سے پوچھے تو کہہ دو میں قریب ہی ہوں، نزدیک ہی ہوں. اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں پکارنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں جب بھی وہ مجھے پکارتا ہے، آواز دیتا ہے.
اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اللہ سے دعائیں مانگنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر مؤمنین اور اپنے برگزیدہ بندوں کی فہرست بیان فرمائی ہے اور ان کی خاص صفتوں میں بیان فرمایا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، کہ ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، راتوں میں اٹھ جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہیں، نوافل میں گزارتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ فرما رہا ہے رو رو کر وہ دعائیں کرتے ہیں، خفیہ انداز میں اور ڈر اور خوف کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہیں۔ اب بتائیے اللہ اگر صفات بیان کر رہا ہے مومنین کی تو کیوں بیان فرما رہا ہے؟ قرآن کا ایک ایک لفظ، قرآن کا ایک ایک حرف نصیحت اور عبرت ہوتی ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ اللہ رب العزت نے اگر دیگر اقوام کی خصوصیات بیان فرمائی ہیں، ان کے احوال کو بیان فرمایا ہے، تو علماء نے لکھا ہے کہ اس کا مقصد ہی ہے کہ ہم اس سے نصیحت حاصل کریں، ہم اس سے عبرت حاصل کریں۔ تو اللہ اگر فرما رہا ہے کہ ان کے پہلو بستروں سے علیحدہ رہتے ہیں، تو ہمیں بھی اپنی بندگی کے اظہار کے لیے، اپنے عجز کے اظہار کے لیے، اللہ کے سامنے اپنی غلامیت کا اقرار کرنے کے لیے، اپنے بندے ہونے کا اعلان کرنے کے لیے راتوں میں اٹھیں، تہجد پڑھیں، نوافل پڑھیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کے دعا کریں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا خصوصیت تھی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑا کوئی نبی تھا؟ اللہ کے رسول علیہ السلام سے بڑا کوئی ایسا تھا کہ جس کی دعائیں قبول نہ ہو؟ پھر بھی جب ہم کی زندگی کو دیکھتے تو دیکھتے اللہ رب العزت سے کس طرح رو رو کے دعائیں کرتے تھے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام کے بارے میں احادیث میں آیا ہوا، جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے تھے تو آپ کے ہونٹ کب کپانے لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے، رونگٹے کھڑے ہو جاتے تھے، اور ہاتھ اٹھتے تھے تو اٹھتے ہی چلے جاتے تھے۔ حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو میں نے دیکھا کہ اتنی دیوانگی کے ساتھ دعا فرما رہے کہ ہاتھ اٹھتا رہا، اتنا اٹھ گیا کہ بغل کی سفیدی نظر آنے لگی۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ غزوہ بدر کا نقشہ کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کیا پوزیشن تھی۔ سب جانتے ہیں کہ مسلمان انتہائی کمزور تھے، ایک طرف 313 تھے اور ایک طرف ہزاروں کا لشکر اور مکمل جنگجو اور واریر تھے وہ لوگ۔ کیا آتا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام قبلہ رخ ہو کر بیٹھ گئے اور اللہ رب العزت سے رو رو کے دعائیں کرنے لگے، اے اللہ تبارک و تعالی آج آپ نے وعدہ پورا فرما دیجیے، اگر ان لوگوں کے ساتھ، اگر ان لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوئی، ان کو انصاف نہیں ملا، ان کو پاور نہیں حاصل ہوا اور ان کو سربلندی نہیں حاصل ہوئی، تو اے اللہ تبارک و تعالی پھر آپ کا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ اور رونے لگے، گڑ گڑانے لگے۔ اسی عالم میں آپ کی چادر مبارک آپ کی شانے سے نیچے گر گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا، آ کر لپٹ گئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، اللہ تبارک و تعالی آپ کی دعا ہر حال میں قبول کرے گا، آپ کے وعدے کو پورا فرمائے گا، بس بس ہو گیا، اب رہنے دیجیے۔ یہ تھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت۔ اور وہ واقعہ یاد کیجئے کہ جب اللہ کے رسول علیہ السلام کے سامنے وہ آیتیں آئیں کہ جن کے اندر دیگر انبیاء کرام نے اپنی قوموں کے لیے دعائیں کی تھی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی جذبہ پیدا ہوا، فوراً آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور بیٹھ گئے اور فرمانے لگے، یا رب امتی امتی، اے میرے پروردگار میری امت میری امت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب معلوم تھا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے جبرائیل کو پروٹوکول کے لیے بھیجا، جاؤ دیکھو میرا بندہ اور میرا محبوب مجھے کیوں آواز دے رہا ہے، مجھے کیوں بلا رہا ہے، جا کر دیکھ کے آؤ کیا پریشانی ہے۔ حالانکہ اللہ کو معلوم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بھیجا۔ حضرت جبریل علیہ السلام آتے عرض کرتے، اللہ نے مجھے بھیجا ہے یہ پوچھنے کے لیے کہ آپ اس طرح کیوں دعائیں کر رہے ہیں، یا ربی امتی امتی، کیا مقصد ہے، کیا چاہتے ہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں کہ میری امت کو معاف کر دیا جائے، بخش دیا جائے، ان کو جنت حاصل ہو جائے۔ اللہ
اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے جواب لے کر جبریل اوپر جاتے، اللہ کو بتاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر جبریل کو بھیجتا، باوجود اس کے کہ اللہ کو سب معلوم ہے، پھر بھی جبریل کو بھیجتا، جا کر کہہ دو کہ اے میرے محبوب، میں آپ کو پریشانی میں مبتلا نہیں کروں گا، آپ کے بندو، آپ کی امت کو ہم معاف فرما دیں گے اور اس طرح معاف کریں گے کہ آپ خوش ہو جائیں گے۔ یہ ہے گریہ و زاری، یہ ہے تضرع۔ ہم اور آپ دعائیں ضرور کرتے ہیں، لیکن ہماری دعاؤں کے اندر تضرع نہیں ہے، ہماری دعاؤں کے اندر گڑ گڑاہٹ نہیں ہے، ہماری دعاؤں کے اندر آہو بھگا نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہی ہے کہ بس بیٹھا ہوا ہے ہماری دعاؤں کی قبولیت کے لیے، ہم چاہے حرام کھائیں، ہم چاہے گناہوں میں زندگی گزاریں، اور ہم چاہے اللہ سے سچی لو لگائیں یا نہ لگائیں، نمازوں کو چھوڑے دیں، کچھ بھی ہو، پھر بھی جب بھی ہم دعا مانگیں تو فوراً اللہ دعا قبول کرے۔ ہرگز ایسا نہیں ہوتا ہے، بلکہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث سے ثابت ہے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ دعا کر دیجئے کہ میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں، جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤں میری دعا قبول ہو جائے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، اے معاذ، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری ہر دعا قبول ہو جائے تو ہرگز اپنے منہ کے اندر ایک لقمہ بھی حرام کا مت ڈالو۔ یہ ہے حرام کی نحوست، جو حرام مال کھاتا ہے اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے۔ آج ہم رونا روتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہے، اور ہم اپنی غذاؤں کی طرف غور نہیں کرتے ہیں۔ لمبی حدیث ہے، سب جانتے ہیں کہ پراگندہ بال پریشان حال ایک دم آخر راستے میں، اور اس طرح وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ کے رسول نے مثال دے کر بیان فرمائی ہے کہ اگر اس کا کھانا حرام ہو، اس کا پینا حرام ہو، تو خواہ کتنی بھی پریشانی میں مبتلا ہو، کیسی بھی سچویشن ہو، وہ صبر کے اندر غبار زدہ ہو، ایک دم ہٹا ہوا ہو، پھر بھی اگر اس کی حرام میں پرورش ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے جب بھی دعا کرو، رو رو کے دعائیں کرو، گڑ گڑا کر کے دعائیں کرو۔ اللہ کے رسول کی سنت ہے، جب ہم اس طرح دعائیں کریں گے تب ہماری دعائیں قبول ہوں گی۔ اور پھر دعا کے اندر ایک دوسرا پہلو بھی ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے، اس لیے دعا خوب کرنی چاہیے، فارمیلٹی نہیں ادا کرنا چاہیے، بلکہ قاعدے سے اللہ کے سامنے اس طرح بیٹھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم ڈر رہے ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے خائف ہوں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس بات کا یقین بھی رکھ رہے ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول کرے گا۔ اور پھر جب ہم دعا کریں گے تو دیکھیے دعا قبول ہوتی ہے کہ نہیں قبول ہوتی ہے۔ اس لیے آج ضرورت تھی اس بات کی کہ آج یہ مبارک گھڑیاں ہیں، ہم سب جانتے ہیں، ابھی رات جو گزری ہے بہت سارے مسلمانوں نے رات عبادت میں گزاری ہوگی، تو کہیں نہ کہیں یہ ابتحال کی کمی ہوتی ہے، تضرع کی کمی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے گا کہ دعا مانگنا اپنی بندگی کا اظہار ہے، اپنی غلامیت کا اعلان ہے۔